کہ الحمدللہ ہم نہ 2 نمبر ہیں، نہ ہم منافق ہیں، نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے۔ انسان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا وفاق کی طرف سے، اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختونخوا میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی 2 طرح سے بجلی کے لاسز ہو رہے ہیں، ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک عوام جو بجلی چوری کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، عوام کو اور تکلیف ہم نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے۔ تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دیں اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو FIR دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے تو پہلے آپ بات چیت کریں۔ اور میں بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں IG صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز FIR لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے، اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے، جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں، وہ جو لاسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسز پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، نہ یہ برداشت کی جائے گی۔ اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ چوری ہم کرتے نہیں ہیں، پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے۔ وابڈا کے افسران، وابڈا کے لائن مین، وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی 1 یونٹ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے، آپ کے افسران چور ہیں، بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں، بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو۔ ان کی مجبوری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے۔ بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے وہاں پر، تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس میں پہلے بات کریں، بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے۔ بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی، ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے، ہم ظرف والے لوگ ہیں۔ ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے، بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا، ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے، اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے، اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی، جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں، ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے تشویش ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے، تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے۔ باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے، اس چیز کو کلیئر کیا جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے، ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہم یہ برداشت کر رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کا نشر کروں گا،
اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جعلی پرچوں میں، جعلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کو چلے دیتے ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ ایک کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے، آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ اور پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی یہاں موجود نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کی حکومتیں، تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے صوبے میں الیکشن ہوئے، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیدوار کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو، ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ضلع کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے خلاف کمپین ہو رہی تھی، الیکشن ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ہی پارٹی کا ایک کارکن شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی، ہم نے قانونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم، کیونکہ غیر قانونی کام تھا کہ پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر، کینڈیڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائے اور جھنڈا استعمال کرے، لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں، عمران خان کا ویژن ہے، اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ آپ الیکشن لڑیں، اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنے دل کے مطابق جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے ووٹ دے۔ عوام نے ووٹ دیا، عوام نے اپنے نمائندہ چنا، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، ہم عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب وہ نمائندہ ان کے توقعات میں پورا اترتا ہے نہیں اترتا، لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی، عوام کا جو مینڈیٹ تھا، اس کا احترام کیا اور ان کے دیے ہوئے ووٹ کی عزت کی، ورنہ 2 نمبری ہم بھی کر سکتے تھے، قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی حرکات ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نہ 2 نمبر ہیں، نہ ہم منافق ہیں، نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے۔ انسان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا وفاق کی طرف سے، اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختونخوا میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی 2 طرح سے بجلی کے لاسز ہو رہے ہیں، ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک عوام جو بجلی چوری کرتی ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، عوام کو اور تکلیف ہم نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے۔ تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دیں اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو FIR دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے تو پہلے آپ بات چیت کریں۔ اور میں بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں IG صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز FIR یہ لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے، اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے، جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں، اور جو لاسز ہیں
جتنے بھی ہیں وہ لاسز، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں، اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے، تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، نہ یہ برداشت کی جائے گی۔ اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ چوری ہم کرتے نہیں ہیں، پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے۔ وابڈا کے افسران، وابڈا کے لائن مین، وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی ایک یونٹ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے، آپ کے افسران چور ہیں، بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں، بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو۔ ان کی مجبوری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے۔ بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے وہاں پر۔ تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، تو اس میں پہلے بات کریں، بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے۔ بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی، ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے، ہم ظرف والے لوگ ہیں۔ ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے، بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا، ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے، اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے، اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی، جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں، ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے تشویش ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے، تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے۔ باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے، اس چیز کو کلیئر کیا جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے، ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حکم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کا نشر کروں گا، اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جیلی پرچوں میں، جیلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ یہ کام کریں گے، تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے۔ آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں۔ پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ اور پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی یہاں موجود نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ اب ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کی حکومتیں، تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا چونکہ آبجیکشن لگا تھا سینٹ کے حوالے سے، جو الیکشن کے اوپر جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی نوٹیفائڈ
ریزرو سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق. اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کہا جائے اس کے لیے قانون بنا لو. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادر شاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ. تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹرین نہیں تھا. تو اب ایک ایسا جنرل کوہاڑ سے ہمارا ایک ایم پی آ چکا ہے اور ایک ضمنی الیکشن میں ہمارا ایک ایم این اے آ چکا ہے سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ کے اوپر. تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے. ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں, ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں, ہم اس پہ ریویو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں, آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, مزید آپ یہ حدیں کراس نہ کریں. کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا, اس کے بعد ریزرو سیٹ پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی. یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں, آپ چاہ کیا رہے ہیں, آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کا کیا مقصد ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں. اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کے پی کے بغیر ہے. آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینیٹرز, اور آپ نے وہاں الیکشن ہونے دیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے تو قوم بیوقوف نہیں ہے, آپ ایکسپوز نہیں, آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں. یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے. پاکستان کا آئین اور قانون جو چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں. اور پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے, ہم کریں گے اور ہر تک جائیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے, اپنا حق دیا جائے, اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں, اور یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا. اور پھر آپ کو ہم اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ حق اگر مانگنے سے نہ ملے تو چھین کے لینا پڑتا ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. دوسرا جو بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے بہت بڑا ایشو ہے اور 1510 طرف یہ بھی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اگر یہ اماؤنٹ صوبے کو نہیں ملتی تو ایم ایم اے گورنمنٹ کو اسی طرح کے پیسہ نہ ملنے کے خلاف وہ چلے گئے سپریم کورٹ, اور پھر سپریم کورٹ نے 110 ارب روپے یہ تھے تب ملے تھے, لیکن وہ بیچ میں انرجی ایوارڈ آ گیا تھا. تو اگر وہ پیسے نہیں ملتے تو کیا اس میں بھی آپ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھیں؟ جی بالکل. پہلی جو آپ نے بات کی ہے سینٹ کے حوالے سے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ ادھر ریویو یہاں پہ کر رہے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی, پشاور ہائی کورٹ میں بھی, اور ہم وہاں پہ بھی جا رہے ہیں فیصلے کے اوپر جو فیصلہ پہلے آیا تھا, اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو صوبے کے واجب الادا پیسہ ہے وہ واجب الادا پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ اگر میں اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کوئی نہ شوق ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے, تو وہ میں لے کے رہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ آپ کو یہ پیسے دیں گے. لیکن اب تو یہ جو انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ادھر آ کے ایف آئی آریں شروع کر دیں, لوگوں کے اوپر پرچے کاٹ رہے ہیں, اور پہلے مجھے بجلی بل ہی نہیں رہی ہے, لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے, تو میں اپنا پیسہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چوری آپ کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہ چوری تو کروا پہلے آپ رہے ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, معاشی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں, تو میں وہ پیسہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں وہ دے سکتا ہوں. تو وہ پیسے کی میں کٹوتی کرانا چاہتا ہوں, آپ اسی کٹوتی کریں. جو خسارہ میرے صوبے سے آ رہا ہے میرے پیسوں میں آپ کاٹ لیں, آپ کا بھی قرضہ اتر جائے گا. اس سے اچھی آفر تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ اس کو نہیں مانتے تو مطلب ہے یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. تو بدماشی نہ منم, پشتوں میں کہتے ہیں نا, بدماشی نہ منم, بدماشی یہاں نہیں چلے گی. اپنے صوبے کے حق کے لیے ہم بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری عوام بھی کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ ہماری بھی تاریخ ہے, پختونخوا کی ایک تاریخ ہے کہ اپنا حق ہم نے ہمیشہ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ جنگیں لڑ کے ہمارے باوجداد نے ثابت کیا ہے, تاریخ گواہ ہے اس کی, کہ اپنا حق ہم انشاءاللہ لینا چاہتے ہیں, اور حقیقی آزادی بھی انشاءاللہ ہم لینا جانتے ہیں. آزادی پہلے لی ہمارے باوجداد نے, اب حقیقی آزادی انشاءاللہ ہم لیں گے.
ہیں وہ چور ہیں, وہ چوری کروا رہے ہیں, اور اگر ایک بندہ کنگا ڈالتے ہوئے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو واقعی اہلکاروں کے لیے فریاد نہ کریں. اور دوسرا ساتھ یہ کہ ٹیڈیکن صاحب کی صورتحال کونسل جو ہے پنجاب میں سیٹیں نکالنے میں ناکام رہی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ آپ کے سامنے ہے, دھاندلی. اور کیا وجہ ہے؟ نہ کمپین کرنے دیں, نہ آپ کو دفتر کھولنے دیں, نہ آپ کو ریلی کرنے دیں, نہ آپ کو جلسہ کرنے دیں. اوپر سے آپ پولنگ ریشیو دیکھ لیں, ضمنی الیکشن میں اگر ریشیو دیکھیں پولنگ کی, اتنا ووٹ پول ہو رہا ہے, کہاں سے ووٹ پول ہو رہا ہے. آپ ذرا سروے کر لیں, آپ کے سارے چینل سے نمائندے وہاں پر ہیں, آپ ذرا پولنگوں کے حالات دیکھیں, جنرل الیکشن میں کتنا رش تھا پولنگز کے اوپر اور کل کتنا رش تھا پنجاب میں, اور رزلٹ دیکھ لیں کہ ووٹ کتنا پول ہوا ہے. تو یہ تو دھاندلی ہے, ایسی بدترین دھاندلی ہے کہ جو شروع ہے اور دہرائی جا رہی ہے بار بار. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں چوری کی, کہ چوری کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے. کیا وابڈا کے اہلکاروں کے بغیر آپ 1 یونٹ چوری کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے آپ. تو چوری یہی کرواتے رہے ہیں. جب وہاں تھوڑا پریشر آتا ہے تو پھر آ کے برائے نام جو ہے لوگوں کو وٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایسی چوری ہو رہی ہے جس سے خسارہ ہو رہا ہے آپ کا, تو میں وہ خسارہ بھرنے کو تیار ہوں. میرا پیسہ ہے, میں اسے بھرنے کو تیار ہوں. میں اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں. جس طرح ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا ہے وہ بھی تو ہم نے گرانٹ دی ہوئی ہے, ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں صحت کی, کیونکہ ہمارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے علاج کو. اس طرح اگر میں اسے بھی دینا چاہتا ہوں ریلیف, تو مجھے کوئی پابندی تو نہیں ہے ان کی. میرے پیسے دینے ہیں, کٹوتی کر لو, لیکن بیٹھ کے بات کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لیٹر لکھا ہے, لیٹر پہنچنے سے پہلے آپ نے کروائیاں شروع کر دی ہیں اور پھر آپ الزام لگائیں کہ چوری ہے. تو چوری تو پھر ہر جگہ پہ ہے, لیکن میرے صوبے کے اوپر ابھی تک مجھے چیف سیکرٹری نہیں مل رہا. ابھی دوبارہ بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کوئی اور آپشن دیں. میں نے کہا میں نے پہلے آپ کو ایک اور نام دیا تھا, آپ نے کہا بلوچستان حکومت اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار. تو بلوچستان کا سی ایم جو ہے وہ بہت لاڈلا ہے کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں مرضی کا بندہ نہیں دے رہے ہو. ان کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے جو ہے جس کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ اثر نہیں ملے گا. پولیس کے حوالے سے مجھے افسران چاہیے, میں افسران مانگ رہا ہوں, مجھے افسران نہیں دیے جا رہے. تو میں برداشت کر رہا ہوں اس چیز کو. لیکن اگر 18ویں ترمیم پہ میں اتر آیا اور میں نے 18ویں ترمیم کا وہ سارے کا سارا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا, تو ان کو لگ پتہ جانا ہے پھر. لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمیں عمران خان نے اداروں کے ساتھ تصادم سے منع کیا ہے ہمیشہ. ہمارے پہ تو الزام لگ گئے کہ جی ہم اداروں کے خلاف ہیں یا اداروں کے خلاف جاتے ہیں, لیکن جتنا اداروں کا احترام ہم کر رہے ہیں اپنے اختیارات ہونے کے باوجود ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے, ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہم استعمال نہیں کر سکتے, پھر جب وہ اختیار استعمال ہونا شروع ہو گیا تو پھر مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک لیٹر میں نے لکھنا ہے, یہاں والے کو وڈرا کرنا ہے, ادھر بیٹھے ایک سال کو جو ہے نا میں نے اس کو میں نے بنا دینا ہے چیف سیکرٹری, گل ہی ختم. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ احتجاج کی صوبے میں ہوگا, اس صوبے کے کارکنوں کے پاس آپ جائیں گے یا اٹک کی اس بات جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ احتجاج یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ اپنے سڑکیں بند ہوں گے, اپنا انفراسٹرکچر خراب ہوگا, اپنے نقصان ہوگا, تو جس کا آپ کو پنجاب کو کیا میسج آتا ہے؟ نہیں, احتجاج جب ہم کر رہے ہیں تو احتجاج میں جو میں نے وہ کلیئر کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, ہمیں سیاسی جلسوں سے سیاسی ریلیوں سے کوئی روک نہیں سکتی صوبے کے اندر. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اور صوبوں میں جہاں پر یہ کر رہے ہیں, کل بھی ہمارے کراچی میں لوگ گرفتار کیے. اب یہ جو بہانہ ہے جی کہ جی 144 لگ گیا, تو یہ بہانہ تو پھر ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اور پارٹی اپنا پروگرام رکھے, ہم اسے 144 لگوا لیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ احتجاج بیسیکلی پہلے تو میں جا کے اب ایونٹس کروں گا, میں ہر صوبے میں جاؤں گا اور ہر صوبے میں میں وہاں پہ ریلیاں بھی کروں گا اور میں جلسے بھی کروں گا, اور میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے روکتے ہیں یہ. پھر اگر وہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے, ٹیڑھی انگلی استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کے بادشاہ ہیں اور ہم کوئی غلام ہیں, تو یہ ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہے. تو میں اور صوبوں میں جاؤں گا, اپنی پارٹی کے ورکرز جن کو انہوں نے دبایا ہوا ہے, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ جن کو دبایا ہوا ہے, ان کو بھی نکالوں گا. اور یہ ہمارا عینی حق ہے, وہ ہم لیں گے. باقی اپنے صوبے میں جو ہمارے لوگ ہیں, یہاں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. روڈ بند کرنا کبھی ہماری پالیسی نہیں تھی, لیکن جلسے کرنے کی اجازت نہ دینا, ریلی کرنے کی اجازت نہ دینا, یہ تو بدماشی ہے. دوسری بات, جب احتجاج کی بات کریں, احتجاج میں اس وقت جاؤں گا کہ جب مجھے جائز حق نہیں دیا جائے گا. اور اگر یہ جائز حق نہیں ملے گا تو پھر جب میں احتجاج کروں گا تو میں احتجاج اس جگہ پہ کروں گا جہاں پہ ان کو تکلیف ہو کہ جو میرا راستہ روک رہے ہیں, جو میرے فنڈ روک رہے ہیں, جو میرے وسائل روک رہے ہیں, جو میرے پیسے نہیں دے رہے. تو تکلیف تو ان کو لینی ہے, لوگوں کو تو نہیں دینی. تو مجھے جگہ کا ہی پتہ ہے, آپ کو ہی پتہ ہے, پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ویسے بھی شکر ہے, میرا ریکارڈ ہے کہ آج تک جب عمران خان نے کال کی ہے
تو بغیر چیف منسٹر ہوئے بھی سب سے پہلے میں وہاں پہنچ جاتا تھا لوگوں کو لے کر. تو میرا یہ اس میں بڑا ایکسپیرینس ہے, میں اس کام کا ایکسپرٹ ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جاج ہوگا کہ اسلام آباد میں جاج پورا ظاہر ہے, اگر ہم نہیں کہیں گے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے طریقہ انصاف نے صوبے میں کامیابی حاصل کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو باجوڑ کا ٹکٹ ہے اس میں بڑی بات ہو رہی ہے, کیا وہ پارٹی نے ٹکٹ صحیح نہیں دیا؟ ٹھیک ہے, وہ مذہبی پارٹی کا ہے, لیکن اگر ٹکٹ اس کو ملتا تو یہ کنٹروورسی تو آ رہی ہے یہ نہ, اس بارے میں آپ کوئی کنٹروورسی اس پہ نہیں ہے. دیکھیں میں بڑی کلیئر سے بتاؤں آپ کو, عمران خان صاحب نے خود ایک پالیسی دی تھی کہ جو بھی ہمارے ایکس پارلیمنٹیرینز ہیں اگر وہ مشکل وقت پارٹی سے کھڑے رہیں گے تو ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا جائے گا. باجوڑ میں ایک الیکشن ہو رہا تھا, اس الیکشن میں ہمارے دونوں جو امیدوار تھے وہ پارلیمنٹیرین سے ہیں, انہوں نے بڑی سختی گزاری ہے, وہ جیلوں میں گئے, گرفتار ہوئے, ان کے بچے اغوا ہوئے, آپ سب کے سامنے ہیں. اس دوران میں ہماری پارٹی کا ایک اور ورکر تھا جو الیکشن لڑ رہا تھا, اس وقت بھی اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا, اس کے اندر پھر وہ اس کے بھائی کا ٹیسٹ کر رہا تھا. تو ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں, میں آج بھی اپنے لوگوں کو اون کرتا ہوں. اگر میرا بندہ ہار گیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اون نہیں کروں گا. اس کی قربانی ہے, اسی قدر کل بھی تھی, اسی قدر آج بھی ہے, اسی قدر انشاءاللہ کل بھی ہوگی. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سٹینڈ لیں گے, اپنے لوگوں کی قربانیوں کو اس وجہ سے کہ اگر سمپتی کی وجہ سے یا موقع پہ وہاں کی عوام سمپتی کے ساتھ ووٹ کہیں اور دے رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا نظریہ چھوڑ دوں, اپنے پارٹی کے بندے کو چھوڑ دوں, اسی قربانیوں کو میں سائڈ پہ رکھوں. ایسا نہیں ہے. ہاں, عوام نے ووٹ دیا, ہمیں فخر ہے اس بات پہ, ہم رکاوٹ نہیں بنے. عوام کی ایک رائے تھی, عوام کی خواہش تھی, عوام نے ووٹ دیا. میں باجوڑ کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمیں بھی اس بات پہ انہیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ان کی رائے, ان کے ووٹ کو عزت دی اور ان کی رائے کا احترام کیا. دیکھیں جی, لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بارڈر کے اس پار اور اس پار جو ہے حالات جو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس وقت جو ہمارے پورے اس ریجن کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور دن بدن وہ بدتر ہو رہے ہیں. چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس پہ میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہمیں بھی بٹھائیں صاحب, اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں کہ ہم بارڈر کے اس پار جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں. تو اس کے لیے میں نے ان کو آفر کیا اور مشورہ بھی دیا کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اب جو اس وقت جو حالات ہیں, جب تک ایسی بات چیت نہیں ہوتی تو یہ حالات اب دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب اربن سندھ میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اگر یہ پنجاب کی طرف نہیں جا رہا تو اس میں ہماری فورسز کی قربانی شامل ہے. فورسز کے ساتھ نیچے پھر ہماری پولیس کی قربانی شامل ہے, کیونکہ بارڈر کے بعد جب چیز نیچے آتی ہے تو اس میں ٹارگٹ پولیس ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانک ڈی خان, اس پہ جو ٹارگٹس ہو رہے ہیں تو یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ٹانک اور ڈی خان کی پولیس یہ مقابلہ نہ کرے, قربانی نہ دے, تو ڈی خان کے ایک سائڈ پہ ڈیرہ غازی خان ہے, اس طرف بکھر ہے, اس طرف میاں والی ہے. اسی طرح مردان تک یہ دہشت گردی پھیل چکی ہے, اور مردان کی جو ہماری پولیس ہے, سوابی کی پولیس ہے, وہ یہاں پر اس کا مقابلہ کر رہی ہے. ریسنٹلی ہمارے مردان کے DPO شہید کیے گئے. اب اس کے بعد کیا ہے, ٹیکسلا, واکنڈ, اسلام آباد, راولپنڈی. تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, اور اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی KP میں یہ ہو رہا ہے تو چلو KP والا کی شاید ہمارے, جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں, ہمیشہ گلا بھی ان کا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے خون کا جو ہے رنگ وہ یا تو لال نہیں ہے اور یا ہمارے کوئی خون کی قیمت نہیں ہے. تو یہ وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ ہم پولیس فورس مانگ رہے ہیں, پولیس فورس ہمیں نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ جو 1% دینا تھا انہوں نے ہمیں ٹیررزم کا, وار اگینسٹ ٹیررزم کا, وہ ہمیں نہیں ملا. یہ کنفیوز کر رہے ہیں ایک چیز کو, میں یہ کلیئرٹی بھی کر دوں آپ کے سامنے. یہ اس NFC کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو مرجر کے بعد ہم نے شیئر انہوں نے دینا تھا مرجر ڈسٹرکٹس کو, اس میں انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹ, امپلائمنٹ, وہ چیزیں باقاعدہ پیراگراف میں لکھی ہوئی ہیں. اس پہ انہوں نے جو دیا ہے 400 سمتھنگ ارب, تو اب تک اس صوبے کا اس پہ 1600 ارب لگ چکا ہے. ان سے 2 ٹائم زیادہ تو پھر میں بھی ادھر پیسہ لگا چکا ہوں, لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس میں بھی انہوں نے پیسہ پورا نہیں دیا. یہ جو پیسہ تھا 1%, یہ تو انہوں نے بالکل دیا ہی نہیں ہے. اب جیسے ہماری گورنمنٹ آئی, ہماری پریورٹی ہے, ہم سے ڈیمانڈ کی تھی پولیس نے 7 بلین روپیز کی, ہم نے ان کو ریلیز کر دی ہے, ہم نے دے دی ہے, مزید بھی ہم دیں گے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے, میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, میں اس دن بھی کہہ رہا تھا لوگوں کو, اسی طرح قربانی ہم کیا دیں.
اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک تھانے پہ حملہ ہوا، اس تھانے کے اندر تمام تر لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ جو اس میں 6 زخمی تھے وہ دہشت گرد اپنی طرف سے مار چکے تھے، ان کو شہید کر چکے تھے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے اگلے ہی دن دوبارہ 22 بندوں کے آرڈر ہوئے اسی تھانے پہ، اور ہمارے بہادر ہمارے اہلکاروں نے جا کے پھر اس تھانے کا چارج سنبھالا اور جا کے ڈیوٹی پہ پہنچ گئے. تو یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ اس قوم کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. خدا کے لیے ان کی قربانی کو رائگان آ جانے دو. جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرو، اسٹرینتھن کرو اس چیز کو. ہم بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر بنتا ہے آپ بھی اس کو کریں. جب باقاعدہ کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو وفاق کہتا ہے کہ لائن انالسس میں اور سب سے زیادہ جو ہے جو ہمارا حق ہے 13,000 میگاواٹ ہے وہ پورا اس لیے نہیں دے سکتے کہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ پرانا ہے، برداشت نہیں کر سکتا. تو اس سلسلے میں تاکہ کم از کم صوبے کا جو حق ہے بجلی میں کہ وہ کم از کم پورا تو ملے. بجلی کے بل تو وہ اس میں تو کمی نہیں آ رہی ہے، نہ جو باقاعدہ ہے وہ ہے. تو اس سلسلے میں کوئی بات بھی کم از کم یہ جو واقعہ پیسے دے رہی ہے یہ پرانی لائن کو کم از کم چینج کریں. اس سے کوئی بات نہیں. دیکھیے پچھلے پاکستان میں جب سے یہ نظام بنا ہے تو اس میں 4.25 سال حکومت تھی عمران خان صاحب کی. اس کے علاوہ تو یہ پی ڈی ایم والی پارٹی ہیں جو برجمان ہے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. اس میں اس ٹائم میں کرونا آ گیا، 1 سال تو وہ کووڈ کی وجہ سے حالات آپ کے سامنے رہے، لیکن ہم نے اس وقت یہ کام شروع کر دیا تھا لائنیں بچھانے کا. لیکن اس سے پہلے یا ابھی اگر ہمارے ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھا جا رہی، ہمارے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس پہ تو یہ کام کر نہیں رہے. اور یہ برائے نام چھاپے مار کے لوگوں پہ FIR کر کے اور اس کے بعد یہ ڈرامہ بازی کر کے، یہ تو ہم ہر حکومت جب آتی ہے ہم سنتے رہتے ہیں باتیں، لیکن اس سے عملی طور پہ فائدہ نہیں ہوا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسے میں ہمارے ہی پیسے کی کٹوتی کر لو، ان میں ہماری لائنیں ٹھیک کر دو، ہماری گریڈ اپ گریڈ کر دو. اور ساتھ ابھی تک جو ہماری عوام برداشت نہیں کر پا رہی اتنا زیادہ بجلی کا یونٹ یا جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس وجہ سے، تو ہم اس کے پیسے دینے میں جب تیار ہیں تو پھر آپ کیا بدماشی کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ یہ تو وہ والی بات ہوئی، پیسے بھی نہیں دوں گا، تمہیں جبر بھی کروں گا، بجلی بھی پوری نہیں دوں گا، لوڈ شیڈنگ بھی کروں گا، لائنیں بھی ٹھیک نہیں کروں گا، انویسٹمنٹ بھی نہیں کروں گا، نظام کو بھی ٹھیک نہیں کروں گا. یہ نہیں چلے گا.